بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں بیٹا آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج مطالعہ پاکستان کا لیکچر 9th کلاس کا لیکچر ہے بیٹا۔ تو آج پچھلے جو گزشتہ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی وہ پاکستان کے عناصر کے حوالے سے بات کی تھی، وہ تھا عبادات یعنی ارکان اسلام اور قانون کی حکمرانی۔ آج جو اس سے آگے والا جو عناصر ہے یعنی اخوت و مساوات، اس کے حوالے سے بات ہوگی، یعنی ایکویلٹی اینڈ بردرہوڈ۔ تو اس میں آج ہم بات کریں گے کہ اخوت کیا اور مساوات کیا ہے۔ یہ جو نظریہ پاکستان کا عناصر ہے، آج اس کے حوالے سے آپ کا بیٹا جو پیج نمبر ہے وہ 8 پیج نمبر ہے اور لاسٹ والا پیراگراف ہے۔ اس میں اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی، یعنی جب مدینہ کا جو پہلا نام تھا وہ یثرب تھا، اور جب یثرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی وجہ سے اس سرزمین کو پھر پاک کر دیا گیا اور اس کا نام پھر مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت و بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو مواخات مدینہ میں نظر آتے۔ سوال اب آ سکتا ہے بیٹا آپ کو، مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب بیٹا یہ ہوگا مواخات مدینہ سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ میں موجود ہر انصاری کو مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ اسے مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ اب اس میں مہاجر اور انصاری جو تھے، مہاجر وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے مدینہ، اور انصار وہ لوگ تھے جو مدینے میں پہلے مقیم تھے، جو پہلے ہی رہنے والے تھے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کو ایک انصاری کو بلایا
اور ایک ایک مہاجر کو بلایا اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اس بیٹا بات کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، اس واقعہ کو۔ تو اب یہ ایک سوال تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا بیٹا۔ آگے چلتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ اب دیکھیں کہ اسلام سے پہلے ایک بھائی جو تھا وہ بھائی کے خون کا پیاسا تھا، اور اسی طرح ایک باپ اپنے بیٹے کا خون کر دیا کرتا تھا، اور ایک بیٹا اپنے باپ کو جائیداد کے تنازع میں قتل کر دیا کرتا تھا۔ ہر ذی روح سمجھ لیں انسان جتنے بھی تھے وہاں پہ اہل عرب میں، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے آتی اخوت و مساوات کا درس دیا، اور اسی وجہ سے پھر ہر ایک نے اپنے بھائی کو تسلیم کیا اور پھر امن و سلامتی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور نداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ اب آگے یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کے مال کا اور اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ایسے وہ میرے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ کس طرح سے بیواؤں کو بھی وہ حقوق دیے گئے۔ زمانہ قدیم میں بیٹا جب کسی بیوی کا شوہر فوت ہو جاتا تھا یا قتل ہو جاتا تھا تو اس کو اس کی قبر میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس کی بیوی کو ساتھ ہی۔ تو لیکن اسلام نے بیواؤں کو یہ حقوق دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہیں۔ یہ حقوق اسلام نے دیا کہ ان کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ اگر ان کے پاس اولاد ہے، اگر وہ نہیں شادی کرنا چاہتی تو ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر ان کے پاس اولاد ہے تو انہی کے سہارے وہ زندگی گزار سکتی ہیں۔ آگے نداروں پر شفقت۔ ندار جو معذور لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی مدد نہیں کرنے والا ہوتا، تو پھر ان کی مدد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اندھا ہے جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اگر اس کو رستہ کراس کروا دیا جائے، یعنی ایک طرف سے دوسری طرف اس کو پہنچا دیا جائے، تو جو 40 قدم چل کے جاتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی تلقین کی ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا، یعنی زندگی، ضابطے کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ طریقہ، ضابطہ کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا پیدا۔ مساوات برابری کو کہتے ہیں، اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اخوت جو ہے یہ بھائی چارے کو کہتے ہیں، بھائی چارے، اور مساوات جو ہے یہ برابری کو کہتے ہیں۔ بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو واضح کیا۔ اب زکوٰۃ کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے بیٹا وہ یہی ہوتا ہے کہ امیر لوگوں کی رقم جو ہوتی ہے
وہ غریبوں تک منتقل ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ 2.5% کے حساب سے اپنی سالانہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان تک وہ رقم پہنچائی جاتی ہے، اس سے ان کی مالی مدد ہو جاتی ہے جو غریب لوگ ہوتے ہیں۔ تو اور سود کو حرام کرا دیں، سود ایک ایسی لعنت اسلام میں قرار دی گئی ہے، اور قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے وہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو یہ جو سود کا کاروبار ہوتا ہے، سود کرنے والا، سود لکھنے والا، یہ سود کے کوئی بھی کام ہے اس کے حوالے سے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ جہنمی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ تو سود کو، یعنی سود یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے 50,000 روپے قرضہ لیا ہے تو جب وہ اس کو ریٹرن کرے گا تو وہ 60 یا 70,000 ریٹرن کرے گا بغیر کسی محنت کے۔ جو اس نے قرض دیا وہ اس سے بغیر کسی محنت کے اس سے 60-70,000 روپے یعنی 10 یا 20,000 روپے اضافی اس سے لے گا۔ اسی وجہ سے اس کو لعنت قرار دیا گیا ہے کہ یہ انسانیت کا خون چوسنے کے لیے ہے سود جو ہے، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال یعنی لوٹ کسوٹ کی گنجائش نہیں ہے، یعنی جو لوٹ مار ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی کسی پہ جبر و تشدد نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگ قرض لے کر سود کی ادائیگی کرتے کرتے اپنے گھر تک کو بھیج دیتے ہیں اور اپنے تمام جمع پونجی کو بھیج دیتے، پھر بھی ان کا وہ قرض ادا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اس کو لعنت قرار دیا گیا ہے اسلام کے اندر سود کو۔ آگے اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے۔ اب سوال یہ بھی بیٹا آپ کو آ سکتا ہے اخوت انسان کو کس بات کا درس دیتی ہے؟ اس کا جواب یہی آئے گا بیٹا، اخوت انسان کو اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکے۔ اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ یہ بیٹا اس کا آنسر ہے۔ اخوت انسان کو کس بات کا درس دیتی ہے؟ اخوت انسان کو اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکے اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ آگے دیکھیں بیٹا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہ بھی بیٹا ایک کوشچن آ رہا ہے اخوت کے بارے میں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اب یہ جو بیٹا آگے جو حدیث کا ترجمہ ہے یہ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ آگے اس کا جواب جو ہے بیٹا وہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور غیبت نہیں کرتا۔ سوال بیٹا پھر دوبارہ دیکھیں بیٹا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کی خیانت نہیں کرتا اور غیبت نہیں کرتا، اس کے ساتھ جو ہے وہ خیانت نہیں کرتا۔ آگے بیٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے بعد رہنے کا درس دیا، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اسلامی معاشرے میں جہاں اخوت اور بھائی چارے کو مقام حاصل ہے وہاں مساوات پر بھی زور دیا گیا۔ اقبال کے الفاظ ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، کہ یعنی ایاز جو تھا وہ محمود غزنوی کا غلام تھا، اس کا نوکر تھا، تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھتے تھے، ایک ہی برتن میں وہ کھانا کھاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر جو غلام ہے وہ اپنے آقا کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے جس میں غریب اور امیر سب ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے۔ آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبے میں یوں بیان کیا، اب آگے سوال بیٹا یہ آئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں اخوت و مساوات
اخوت و مساوات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب بیٹا یہ جو ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، ایک گراف بنا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے سارا جواب۔ یہ پوری حدیث کا بیٹا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے جو میں آپ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی رب اللہ تعالیٰ ہے اور باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آگاہ رہو، یعنی اس بات کو پتہ ہونا چاہیے تمہیں، اس بات کا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یعنی کسی عربی کو کسی اجمی، یعنی جو عرب لوگ ہیں وہ عربی کے حوالے سے بہت زیادہ، یعنی قرآن مجید کو زیادہ سمجھنے والے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، یعنی اگر فضیلت کا معیار ہے وہ تقوی ہے، یعنی آگے کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ آپ اسلام میں دیکھ لیں، اس کے حوالے سے حضرت جو بلال حبشی ہے وہ سیاہ رنگ کے تھے، کالے رنگ کے تھے، وہ جو ہونٹ ان کے تھے وہ بہت موٹے تھے اور ناک ان کا چپکا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گورے کو کعبے کی چھت پہ نہیں چڑھایا، بلکہ حضرت بلال حبشی کو کہا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے اس کو بیان کرو، یعنی اذان دو۔ تو اسی وجہ سے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر سیاہ اور سفید کا کوئی امتیاز نہیں ہے، بلکہ امتیاز صرف کیا بیٹا؟ تقوی ہے۔ تقوی، فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ آگے حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ سب سے افضل اور سب سے برتر وہ لوگ ہوں گے یا وہ لوگ ہوگا جو زیادہ عبادت کرنے والا ہے، جو زیادہ سے زیادہ پرہیزگاری کرنے والا ہے، جو زیادہ سے زیادہ تقوی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، جو زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا۔ آگے اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے تو اپنے اچھے اعمال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے، یعنی جو اچھے اعمال کرے گا وہی بڑا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے کہ مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں ہوتا، مسجد میں دیکھ لے کہ سارے نمازی ایک امام کے پیچھے ہی نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اور صف کی ایک ہی صف ہوتی ہے، سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے، اللہ کے حضور کسی کو برتری حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بھی بیٹا سوال آپ کو آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں کیا ارشاد فرمایا؟ اب اس کے جواب میں بیٹا جو لاسٹ پہ اب میں آیات بھی پڑھنے لگا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا بے شک خلقناکم، پیدا کیا، من ذکر، ایک مرد سے، و انثی، اور ایک عورت سے۔ اے لوگو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ وجعلنا شعوبا و قبائل، یہ جو
تمہارے قبیلے بنائے، قومیں اور قبیلے بنائے، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ انا بے شک اکراماکم زیادہ عزت والا وہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اب ترجمہ بھی غور سے سنیں بیٹا۔ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یہ ترجمہ اس سوال کا جواب ہے بیٹا۔ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی جو زیادہ عبادت کرے گا، جو زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، وہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہے۔ آج ہم نے جو پاکستان کے عناصر ہیں اخوت و مساوات پر آج ہم نے گفتگو کی ہے۔ امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔